ولقد رآه كشف الدجى بجماله أزرق جميل خصاله سمع وجهه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا بسم الله بسم الله جس کا ہے بسارا میں قربان جنہاں کو یاد کرتا ہوں جنہاں ملیا نبی جی سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جسم تو حیوان کا بھی ہوتا ہے، سارے اعضاء جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسا لباس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نور نبوت کو جمع کر دیا اور انسانیت کی تعمیر کا سامان اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وجود، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی مسکراہٹ، بندے کی ان کی ہر ادا انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ جو جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اسی قربت کی وجہ سے انسان ترقی حاصل کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں نبی بنتا نہیں ہے، نبی بنایا ہوتا ہے، لیکن ولی بننا ہوتا ہے۔ جو نبی کا نوکر بن جائے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن سے بڑھ کر کوئی نصاب نہیں ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی گزارنے کا
کملی والے آقا کا روح جو قرآن کی تفسیر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بیان کرنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا تعارف بھی اس کملی والے کے ذریعے سے کرایا ہے جس کے ساتھ قرآن بھی ہے اور خود مدینے والے آقا کی اداؤں کا حسن بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن کے ساتھ بلکہ قرآن بنا کر وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ۔ وہ دین حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ کی دعائیں، آپ کی نگاہیں، آپ کا ہاتھ کا اشارہ، تو یہ سارا کچھ دین حق ہے۔ تو دو چیزیں، اور اس کو نبی پاک نے بھی بیان فرمایا کہ اے میرے عاشقوں، میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو دے رہا ہوں الگ دین کلے، دنیا میں جتنے طریقے ہیں، دنیا میں جتنے نظام ہیں اور دنیا میں جتنے ذرائع ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو ذریعہ ہے وہ کملی والا ہے، اور یہ کملی والا ایک ایسی شان ہے جب یہ جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہارے ہوتے ہی اداؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ اس وقت اللہ اپنی شہادت ادا فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا محمد رسول، محمد اللہ کے رسول۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ میڈیم ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ازل میں بھی یہی نعرہ تھا محمد رسول اللہ، ابد میں بھی یہی نعرہ ہوگا محمد رسول اللہ، ظاہری حیات میں آئے تو بھی یہی نعرہ تھا محمد رسول اللہ، قرآن کا بھی یہی اعلان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمے کا بھی یہی ترجمہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں اس کا پہلا لفظ ہے محمد، اور محمد میں ہے 4 حرف، میم، ہے، میم، تا، یہ ملتے ہیں۔ اب غور فرمائیں گے، میم جب منہ سے نکلتی ہے، جب ہاتھ کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر میم ساتھ جڑتی ہے، پھر دال کا روپ جلوہ گر ہوتا ہے، اور جب لب پہ آتا ہے نا محمد، تو آپ نے غور نہیں کیا، محمد 2 دفعہ یہ لب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ لب کسی ہاتھ سے لگ جائے تو 10 دوسی بنتی ہے، کسی پاؤں سے لگ جائے تو غلط دوسی بنتی ہے۔ اگر یہی لب حجر اسود سے مل جائے تو
تو یہ بوسہ بنتا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ بوسہ جو ہے، یہ لبوں کا کسی چیز کے ساتھ ملنا جو ہے، یہ محبت کی بھی انتہا ہے، یہ عقیدت کی بھی انتہا ہے، یہ عبادت کی بھی انتہا ہے۔ لیکن اللہ غور فرمائیے، اللہ نے کملی والے کو ایسا محبوب بنایا ہے کہ جس نے یہ نام لینا ہے، دوست ہو تو بھی، دشمن ہو تو بھی، اپنا ہو تو بھی، بیگانہ ہو تو بھی، اسے 2 دفعہ اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نام لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نام محمد کو چومے گا، محمد کو بوسہ دے گا، تو بوسہ محبت کی علامت ہے، عقیدت کی علامت ہے۔ اور اگر یہی بوسہ حجر اسود کا لیا جائے تو یہ عبادت بھی ہے، کیونکہ جب آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو حجر اسود آپ کے گناہوں کو چوس لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، کملی والے آپ کو اپنے شان نبوت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے اندر یہ بسط رکھا ہے، آپ کے اندر یہ شان رکھی ہے، آپ کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ جو ماننے والا، جو بندہ مومن آپ کے ساتھ اظہار محبت کرے، آپ پر درود و سلام بھیجے، آپ سے عقیدت ظاہر کرے، تو فرمایا آپ کو ہم نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنے ماننے والے کو اس کی جان سے بھی زیادہ اپنا کو بتا کر یہ محافل، یہ درود خوانی، حتیٰ کہ یہ نماز، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے، لیکن جنہیں محفل سجانے کا شعور نہیں ہے، انہیں بھی نماز کے اندر مدینے والے کی محفل درود و سلام سجانا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے اہل سنت و جماعت کی۔ اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ کرنے والے کی محبت کا معیار یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جو دھرتی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت ہے، ان کی محبت کا یہ معیار تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، آپ کلی فرماتے، آپ ناک میں پانی ڈالتے، آپ پاؤں دھوتے، کوئی بھی کیفیت آپ کی ہوتی، آپ کے جسم سے لگنے والے پانی کو صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، اسے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اپنی داڑھیوں سے لگاتے تھے، اپنے سینوں سے لگاتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ اور ایک پیغام یہ بھی بنتا ہے کہ جو نبی کا چاہنے والا ہے، جو نبی کا ماننے والا ہے، اسے ختم نبوت کا جھنڈا بھی اٹھانا چاہیے، حافظ ناموس رسالت بھی بننا چاہیے، تاکہ اگر آپ کو کوئی شخص گالی دے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کو جلال آ جائے، لیکن آپ کے جذبات اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نبی پاک کی شان میں کمی کرے، آپ خاموش رہ جائیں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ جو مسجد حسین ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ادارے ہر جگہ ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن ادب آداب نہیں ہے۔ وہ مسجد حسین میں یہ جو تعلیمی کام کیا جا رہا ہے، یہ جو ماشاءاللہ آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کاش آپ تھوڑی سی اپنے بچوں سے محبت رکھیں، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی قربانی دیں۔ جن بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آئیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں۔ اور یہاں الحمدللہ ہم بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ، اسکولوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، تاکہ یہ بچے لائق بن جائیں۔
تاکہ یہ بچے یہاں سے جب ماسٹر کر کے نکلیں، ایم فل کر کے نکلیں، پی ایچ ڈی کر کے نکلیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں جہاں قرآن ہو وہیں دنیا کا نظام بھی۔ آپ تمام حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج تھوڑی سی مشکل اٹھا لیں۔ ہمارے آقا غوث پاک جب تعلیم کے حصول کے لیے بغداد سے گئے تو کئی دفعہ ایسا موقع آتا کہ آپ کئی روز سے فاقہ کرتے، کئی روز آپ بھوکے رہتے، لیکن تعلیم کا راستہ تو نہیں چھوڑا۔ آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور آپ کے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ادب سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کے اندر اخلاق بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، آپ کے اندر خوشبو ہونی چاہیے، آپ کے اندر نور ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک آج کے رسول بنایا جائے، لوگوں کو، خواتین کو، ماؤں کو قرآن کی قاریہ بنایا جائے، تاکہ کل جب یہ بچیاں مائیں بنیں تو ان کے وجود سے قرآن ٹوٹ رہا ہو۔ آپ سب ارادہ کریں، ایک تو مسجد حسین ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کی تعمیرات کا سلسلہ ابھی تو صرف 8.5 ایکڑ تک پھیلا ہے، اور ہم نے اس کو 25 ایکڑ میں پھیلانا ہے۔ تو آپ ہر وقت یہ خواہش کریں، پیر صاحب کو نذرانہ نہ دیں، مسجد حسین کو ضرور دیں۔ آپ اپنے اوپر کم خرچ کریں، مگر آپ کے گھر میں ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، اور اگر ایک حضور بھی لوگ صدقہ کر لو، پانی کا ایک گلاس بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پلا دو، تو یہ بھی تمہاری بلاؤں کو ڈال دے گا۔ یہ تو صدقے کا عالم ہے۔ اور جب صدقہ جاریہ ہو، کوئی اینٹ آپ نے لگا دی ہو مسجد میں، کوئی بلاک لگا دیا ہو، کوئی ٹائل لگا دی ہو، تو آپ ذہن میں رکھیں، سوچیں کہ کس طرح، بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو بہت تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں سے حصہ ڈال رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اپنے 10 لوگوں سے مل کر 10 بندے جب مل جائیں گے، 20 بندے جب مل جائیں گے، وہ 10-20 بندے کیا نہیں کر سکتے۔ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے گھر جا کر اپنے گھروں میں مسجد حسین کے گلے رکھنے، ہر ہفتے میں ایک بڑی محفل گھر میں مائل مندوں کو بلانا ہے، مہینے میں پورے علاقے کو مختلف جگہوں پر باری باری اکٹھا کریں، اور ہر روز ہر شام اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر آدھے گھنٹے کے لیے محفل درود و سلام سجائیں۔ اور جن کے بچے پڑھنے کے لائق ہیں، کوئی پرائمری پاس ہے، مڈل پاس ہے، میٹرک پاس ہے، ایف اے پاس ہے، چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں، آپ پہلی فرصت میں یہاں لے آئیں، تاکہ کل یہ آپ کے بچے جب یہاں سے کے لیے جب قرآن پڑھ رہے ہوں، جب اسلام کا جھنڈا اٹھا رہے ہوں، جب قرآن کی عظمت کے لیے لوگوں کے سامنے ایک مثال بن رہے ہو، تو آپ کو فخر ہو۔ آپ اپنی قبر میں بھی ان کے بھیجے ہوئے، ان کے پڑھے ہوئے، ان کے دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے جو کردار اور اخلاق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی قبر میں ایک جھلک پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، آپ کی قبریں جنت کے باغ بنیں گی، آپ کی قبروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قبرستان جو ہیں، بہت سارے قبرستان جو ہیں وہ کتوں اور گدھوں کے مارکا ہوتے ہیں، جانور پھر رہے ہوتے ہیں۔ کاش آپ سوچیں کہ جب آپ نے مرنا ہے تو آپ کی قبروں کے ساتھ یہی ہوگا، اپنے علاقے کے قبرستانوں کو سارے محلے اور گاؤں کے لوگ مل کر
دیواریں بنائیں، درخت لگائیں، وہاں گھاس اگائیں، وہاں صفائی کا انتظام کریں، تاکہ جب آپ دفن ہو تو آپ کی قبریں ویرانی کا مرکز نہ ہو، جنات کی مسکن نہ ہو، بلکہ وہاں فرشتوں کا نزول ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض ہے، مولا ہماری آفت میں خیر فرما۔ یہ ایک ویڈیو جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو مسجد حسین کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں آپ ارادہ کر لیں کہ آج کم از کم آپ اپنے ایک ایک دو دو بچوں کو یہاں بھیجنے کا ارادہ کریں گے، کل جا کر مشورہ کریں اور آپ کے بچے یہاں آئیں گے انشاءاللہ، اور یہاں رہ کر وہ دین کے عالم بنیں گے، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دنیا داری کا بھی نظام ہونا پڑتا ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس تعریفانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کی سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو سوال سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسر یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے، میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ نازل بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم، میرے عمر بہت ہو چکے ہیں، میں کلاس نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں چاہیے تھا۔ یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی ہوں اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں، میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ذریعے یہ ہے
بجے. اب جو غریب اور یتیم بچے ہیں وہ تو حقدار ہے، لیکن جن کی فصل ہوتی ہے عشر تو بنتا ہے. اگر وہ عشر آپ یہاں پہنچائیں، جن کے پاس سونا ہے، مال ہے، زکات کے فرض ہے، وہ آپ یہاں پہنچائیں. اسی طرح صدقات جہاں پہنچائیں، تو کتنے اور غریب بچوں کو ہم یہاں رکھ سکتے ہیں. اگر مہینے میں 3 دن آپ روزہ رکھ لیں بچت تو ہوگی، لیکن 3 دن کا روزہ جو ہے پورے جسم کا نظام جو ہے وہ صحت مند کرتے ہیں. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. اور بہت سارے جیسے پیر کا روزہ ہے جو صحت مند ہے، ابھی دن بھی چھوٹے آتے ہیں تو ریہرسل کریں، ہر پیر کو روزہ رکھیں. آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، حسد ختم ہوگا، لالچ ختم ہوگا، خود غرضی ختم ہوگی. آپ کو ایک دوسرے کا احساس ہوگا، آپ کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے. آج اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو کل جب آپ کو مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. اس لیے اس کو یہاں پیڑھی اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ ہاتھ لگائیں اور بھاگ جائیں. یہاں پیڑھی ملکی کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر بندہ تربیت حاصل کرے، تاکہ اس کو کم از کم اذان تو دینی آتی ہے، اقامت کہنے کو آتی ہے، ختم پڑھنا تو آتا ہو، دعا مانگنے کو آتی ہے. اور کئی جگہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پیر سے بات دعا مانگو جی بس بسم اللہ یہ دعا ہوتی ہے، وہ دعا مانگنے نہیں آتی. اب بتائیں جس پیر کو دعا مانگنے نہیں آتی اس میں لوگوں کو جنت کیا جائے. تو آپ بھی ایسے خاموش مرید ہیں کہ آپ کو بھی بہت کچھ نہیں آتا تو سیکھیں. یہاں سارا نظام بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شعور بھی عطا ہو. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ پاکستان کا کیا پوری دنیا کا واحد دربار ہے جہاں آستانہ میرے باہو کا ہے اور میں خانہ میرے حسین کا. اب مصیبت یہ ہے چیلم اگر ہے وہ تو آ جائے گا، تو جو کل آ کر چلے گئے یہ لوگوں کو بیماری ہے. آپ کو بھی یہ بیماری ہے. جب آپ کا دل کر اٹھ کر چل پڑے بھائی ٹیلی فون نمبر لے جائیں، جب معلوم میں نے پوچھے بھی پیسہ بھی رکھ دے تاکہ کم از کم آپ کی کوئی تربیت ہو سکے. آپ جانتے ہیں 9 مارچ کو کتنا بڑا اجتماع ہوا تھا. اب اگلا بڑا اجتماع جو ہے وہ 11 ربیع الاول، ایک ہوتا ہے 12 ربیع الاول، تو 11 اور 12 کے درمیان جو رات ہے یہ وہ رات ہے جو مدینے والے کی آمد کی رات ہے. یہ عبادت کی رات ہے. ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ اب سے لے کر 11 ربیع الاول تک کوشش کریں، تیاری کریں، گھر میں جا کر پہلے درود شروع کر دیں اور 11 ربیع الاول کو ظہر کی نماز تک یہاں پہنچیں. عشاء تک جلسے عام رہے گا، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد ساری رات کی عبادت ہوگی، ذکر فکر ہوگا اور جو لوگ جانا چاہیں گے جہاں چلے جائیں گے اور جو یہاں رہیں گے جو جلوس میلاد کا یہاں سے نکل کر پورے علاقے میں جائے گا آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. یعنی کتنی آسان بات ہے. اگلے جمعے پر آنے کی بجائے، اگلے بدھ کو آنے کی بجائے اگر آپ 11 ربیع الاول کو، اب ظاہر ہے آپ جتنے لوگ ہیں بہت سارے لوگ محرم میں نہیں آئے. اب آپ ہیں، اب 11 ربیع بھی نہیں آ سکتے، لیکن
वापस जाकर ये पैगाम तो दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान का दौरा शुरू है और जिन लोगों ने शोरकोट का प्रोग्राम अटेंड किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह 11 तारीख को जन्योट में अजीम शान प्रोग्राम हो रहा है, जो उसके करीब लोग हैं उनके लिए बड़ा मौका है। फिर 12 तारीख को पैर डिस्ट्रिक्ट गुजरात और उसी रात इशा के बाद जाटला जिला चकवाल और 13 तारीख को रात को इशा के बाद चकवाल शहर में जक्कू रोड पर बड़ा अज़ीम-ओ-शान मिलाद का इज्तिमा है। तो ये इसके बाद प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम मांगते हैं, तो आज जब आप आए हुए हैं तो आप साल के जिस हिस्से में प्रोग्राम करना चाहते हैं आप यहाँ बातचीत करके जाएं। और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए हो, वो सामने हमारे साथी बैठे हैं, आप जाते हुए उनसे लिटरेचर हासिल करें और कोशिश करें कि आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का कोई ना कोई बच्चा या बच्ची यहाँ आकर पढ़े, ताकि वापस जाकर लोगों को बता सकें कि हमने वहाँ से क्या सीखा है। तो अभी दुआ होगी, एक दफ़ा अलहमशी पढ़ लें, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें, अब अलहमशी पढ़ लें।